السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیسک تجویز کورس کا 12واں سبق ہے۔ آج ہم سورۃ العصر اور سورۃ التکاثر پڑھیں گے۔ سورۃ العصر اس کا خلاصہ تفسیر اس کا یہ ہے، والعصر قسم ہے زمانے کی جس میں خسران واقع ہوتا ہے کہ انسان اپنی عمر ضائع کرنے کی وجہ سے بڑے خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کہ انسان اپنی عمر ضائع کرنے کی وجہ سے بڑے خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، جو اپنے نفس کا کمال ہے، اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی فرمائش کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو اعمال کی پابندی کی فرمائش کرتے رہے، جو دوسروں کی تکمیل ہے۔ تو جو لوگ یہ کمال حاصل کریں اور دوسروں کی بھی تکمیل کریں، یہ لوگ البتہ خسارے میں نہیں بلکہ نفع میں ہیں۔ اس کے مسائل یہ ہیں، معارف مسائل اس کے یہ ہیں۔ سورۃ العصر کی خاص فضیلت حضرت عبید اللہ ابن حسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو شخص ایسے تھے کہ جب وہ آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کے سامنے سورۃ العصر نہ پڑھ لیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگ صرف اسی صورت میں تدبر غور فکر کر لیں تو یہی ان کے لیے کافی ہے۔ سورۃ العصر قرآن کریم کی بہت ہی مختصر سی صورت ہے، لیکن ایسی جامع ہے کہ بقول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ اگر لوگ اسی صورت کو غور و تدبر کے ساتھ پڑھ لیں تو دین و دنیا کی درستگی کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس صورت میں حق تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ نو انسان بڑے خسارے میں ہے، اور اس خسارے سے مستثنا صرف وہ لوگ ہیں جو چار چیزوں کے پابند ہوں: ایمان، عمل صالح، دوسروں کو حق کی نصیحت اور وصیت، اور صبر کی وصیت۔ دنیا اور دنیا کے خسارے سے بچنے اور نفع عظیم حاصل کرنے کے یہ قرآنی نسخہ چار اجزاء سے مرکب ہے، جن میں پہلے دو جز اپنی ذات کی اصلاح کے متعلق ہیں اور دوسرے دو جز دوسرے مسلمانوں کی ہدایت اصلاح سے متعلق ہیں۔ یہاں پہلی بات یہ غور طلب ہے کہ اس مضمون کے ساتھ زمانے کو کیا مناسبت ہے جس کی قسم کھائی گئی، کیونکہ قسم اور جواب قسم میں باہم مناسبت ضرور ہوتی ہے۔ عام حضرات مفسرین نے فرمایا کہ انسان کے تمام حالات، اس کا نشو و نما، اس کی حرکات و سکنات، اعمال، اخلاق سب زمانے کے اندر ہوتے ہیں۔ جن اعمال کی ہدایت اس صورت میں دی گئی وہ بھی اسی زمانے کے لیل و نہار میں ہوں گے۔ اس کی مناسبت سے زمانہ کی قسم اختیار کی گئی۔ زمانے کو نو انسانی کے خسارے میں کیا دخل ہے، اور توضیح اس کی یہ ہے کہ انسان کی عمر کا زمانہ اس کے سال اور مہینے اور دن رات بلکہ گھنٹے اور منٹ اگر غور کیا جائے تو یہی اس کا سرمایہ ہے، جس کے ذریعے وہ دنیا اور آخرت کے منافع عجیبیہ بھی حاصل کر سکتا ہے، اور عمر کے اوقات اگر غلط اور برے کاموں میں لگا دے تو یہی اس کے لیے وبال جان بھی بن جاتے ہیں۔ خود قرآن کریم نے بھی ایمان و عمل صالح کو انسان کی تجارت کے الفاظ سے تعبیر فرمایا، اور جب زمانہ عمر انسان کا سرمایہ ہو اور انسان اس کا تاجر، تو عام حالات میں اس تاجر کا خسارہ میں ہونا اس لیے واضح ہے کہ اس مسکین کا سرمایہ کوئی منجمد چیز نہیں جس کو کچھ دن بیکار بھی رکھا تو اگلے وقت میں کام آ سکے، بلکہ یہ سیال سرمایہ ہے جو ہر منٹ ہر سیکنڈ بھی رہا ہے۔ اس کی تجارت کرنے والا بڑا ہوشیار مستعد آدمی چاہے جو بہتی ہوئی چیز سے نفع حاصل کرے۔ اسی لیے ایک بزرگ کا قول ہے کہ وہ برف بیچنے والے کی دکان پر گئے تو فرمایا کہ اس کی تجارت کو دیکھ کر سورہ والعصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ یہ ذرا بھی غفلت سے کام لے تو اس کا سرمایہ پانی بن کر ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے اس ارشاد قرآنی میں زمانے کی قسم کھا کر انسان کو اس پر متوجہ کیا ہے کہ خسارے سے بچنے کے لیے جو چار اجزاء سے مرکب نسخہ بتلایا گیا ہے،
کے اندر ذرا غفلت نہ برتے، عمر کے ایک ایک منٹ کی قدر پہچان اور ان 4 کاموں میں اس کو مشغول کر دے۔ زمانہ کی قسم کی ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جائے وہ ایک حیثیت سے اس معاملے کے شاہد قائم مقام ہوتی ہے، اور زمانہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس کی تاریخ اور اس میں قوموں کے عروج و نزول کے بھلے برے واقعات پر نظر کرے گا تو ضرور اس یقین پر پہنچ جائے گا کہ صرف یہ 4 کام ہیں جن میں انسان کی فلاح و کامیابی منحصر ہے۔ جس نے ان کو چھوڑا وہ خسارے میں پڑا۔ دنیا کی تاریخ کی گواہ ہے کہ آگے ان 4 اجزاء کی تشریح یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح جو خود انسان کی ذات سے متعلق ہے، ان کا معاملہ واضح ہے کہ تشریح کا محتاج نہیں، البتہ آخری 2 جز یعنی وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر اور تواصی بالصبر یہ قابل غور ہے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ لفظ تواصی وصیت سے مشتق ہے، کسی شخص کو تاکید کے ساتھ مؤثر انداز میں نصیحت کرنے اور نیک کام کی ہدایت کرنے کا نام وصیت ہے۔ اسی وجہ سے مرنے والا جو اپنے عبد کے لیے کچھ ہدایات دیتا ہے اس کو بھی وصیت کہا جاتا ہے۔ یہ 2 جز در حقیقت اسی وصیت کے 2 باب ہیں، ایک حق کی وصیت، دوسرے صبر کی وصیت۔ اب ان دونوں لفظوں کے معنی میں یہ احتمال ہے، ایک یہ کہ حق سے مراد عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کا مجموعہ، اور صبر کے معنی تمام گناہوں اور برے کاموں سے بچنا ہو، تو پہلے لفظ کا حاصل الامر بالمعروف ہو گیا، یعنی نیک کاموں کا حکم کرنا، اور دوسرے کا حاصل نہی عن المنکر ہو گیا، یعنی برے کاموں سے روکنا۔ اس مجمع کا حاصل پھر وہی ایمان اور عمل صالح جس کو خود اختیار کیا ہے، اس کی تاکید اور نصیحت دوسروں کو کرنا ہو گیا۔ اور ایک احتمال یہ ہے حق سے مراد اعتقادات حق کہو لیے جائیں اور صبر کے مفہوم میں تمام اعمال صالحہ پابندی بھی ہو اور برے کاموں سے بچنا بھی، کیونکہ لفظ صبر کی حقیقی معنی اپنے نفس کو روکنے اور پابند بنانے کے ہیں۔ اس پابندی میں اعمال صالحہ بھی آگے اور گناہوں سے اجتناب بھی۔ حافظ ابن تیمیہ نے اپنے کثیر سالے میں فرمایا کہ انسان کو ایمان اور عمل صالح سے روکنے والی عادت 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک شبہات یعنی اس کو ایمان اور عمل صالح میں کچھ نظری اور فکری شبہات پیدا ہو جانے جن کے سبب قائد ہی مختلف ہو جائے، اور عقائد کے مختلف ہونے سے عمل صالح کا خلل پذیر ہونا خود ظاہر ہے۔ دوسرے نمبر شہوات یعنی خواہشات نفسانی جو انسان کو بعض اوقات نیک عمل سے روک دیتی ہیں اور بعض اوقات برے اعمال میں مبتلا کر دیتی ہیں، اگرچہ وہ نظری اور اعتقادی طور پر نیکی پر عمل اور برائی سے بچنے کو ضروری سمجھتا ہو، مگر نفسانی خواہشات اس کے خلاف ہوں اور وہ ان خواہشات سے مغلوب ہو کر سیدھا راستہ چھوڑ بیٹھے، تو آیت مذکورہ میں وصیت حق سے مراد یہ ہے کہ شبہات کو دور کرے، اور وصیت صبر سے مراد یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اچھے اعمال اختیار کرنے کی ہدایت کرے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وصیت بالحق سے مراد دوسرے مسلمانوں کی علمی اصلاح ہے، اور وصیت بالصبر سے مراد عملی اصلاح ہے۔ آگے ہم اس سورت کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تعاون تسمیہ میں وہی تشریح، وہی تفسیر، وہی سب کچھ کہ کس طرح اس کو پڑھنا ہے۔ والعصر، عصر سواد کو موٹا اور را کو موٹا پڑھنا ہے۔ اب را کے نیچے زیر ہے، لیکن جب وقف کریں گے تو را پر جزم آ جائے گی تو را موٹا پڑ جائے۔ والعصر، آگے ان الانسان، نون پہ غنہ، انسان میں نون پہ غنہ ہوگا، سین برے کی بیٹی سیٹی کی آواز، لفی خسر، خا کو موٹا پڑھنا ہے، سین سیٹی کی آواز نکالنی ہے، را کو پھر موٹا پڑھنا ہے۔ ان الانسان لفی خسر،
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إلا الذين لال نرمی والی آمنون و بشنون تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، وعملوا الصالحات سواد کو موٹا پڑھنا ہے، سواد کو لمبا بھی کرنا ہے، تھوڑا لمبا کرنا ہے، لحاد ہا بریک ہا کو موٹا نہیں کرنا، یہ ہا بریک ہے اور اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، وتواصوا بالحق سواد موٹا کرنا ہے، بالحق حق قاف کو موٹا پڑھنا ہے، کلا بھی کرنا ہے، اور کاف کی جی والی کاف موٹی پڑھنی ہے، وتواصوا بالصبر سواد کو موٹا، سواد کو موٹا، دوسری بالصبر میں سواد کو موٹا پڑھنا ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے اور با پر کلا کلا کرنا ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائی، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری سورۃ سورۃ تکاثر۔ تکاثر اس کا خلاصہ مختصر تفسیر مختصر کی ہے۔ خلاصہ تفسیر کا یہ دو نبی سامان پر فخر کرنا تم کو آخرت سے غافل کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو یعنی مر جاتے ہو، ہرگز نہیں، یعنی دنیاوی سامان قابل فخر ہے اور نہ آخرت قابل غفلت، تم کو بہت جلد قبر میں جاتے ہی یعنی مرتے ہی معلوم ہو جائے گا، پھر تم کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ ہرگز یہ چیزیں قابل فخر اور توجہ کی آخرت کی قابل غفلت انکار کے نہیں، تم کو بہت جلد قبر سے نکلتے ہی یعنی حشر میں معلوم ہو جائے گا، اور تیسری بار پھر تم کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ ہرگز یہ چیزیں قابل فخر توجہ کی اور آخرت قابل غفلت اور انکار کے نہیں، اگر تم یقینی طور پر جان لیتے یعنی دلائل صحیحہ میں غور و توجہ سے کام لیتے اور اس کا یقین آ جاتا تو کبھی اس سامان پر فخر اور آخرت میں غفلت میں نہ پڑتے، واللہ تم لوگ ضرور دوزخ کو دیکھو، پھر ہرگز نہیں تاکید کے لیے کہا جاتا ہے کہ واللہ تم لوگ ضرور اس کو ایسا دیکھو گے جو کہ خود یقین ہے، کیونکہ یہ دیکھنا استدلال اور دلائل کی راہ سے نہیں جس سے یقین حاصل ہونے میں کبھی دیر بھی لگتی ہے، بلکہ یہ آنکھوں کا مشاہدہ ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں دیکھ لینے کو عین یقین سے تعبیر فرمایا۔ پھر اور بات سنو، اس روز تم سے نعمتوں کی پوچھ ہوگی اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حق ایمان اور اطاعت کے ساتھ کیسا بجا لائے یا نہیں۔ اس کے معنی مثال یہ ہے کہ الہاکم التکاثر، تکاثر کثرت سے مشتق ہے، معنی ہے کہ کثرت کے ساتھ مال و دولت جمع کرنا۔ حضرت ابن عباس اور حسن بصری نے اس لفظ کی یہی تفسیر کی ہے اور یہ لفظ بمعنی تفاخر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت قتادہ کی یہی تفسیر ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہاکم التکاثر پڑھ کر فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مال کو ناجائز طریقوں سے حاصل کیا جائے اور مال پر جو فرائض اللہ کے عائد ہوتے ہیں انہیں خرچ نہ کرے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ سورۃ تکاثر سورۃ مکی ہے، اس سورت کی 8 آیات ہیں۔ الہاکم التکاثر، ہا آنکھوں والی ہا ہے، گرج کے پڑھنے والی ہا ہے، کم التکاف بریک ہے، تکاثر را کو پر پڑھنا ہے، اس پر پیش ہے، حتی زرتم را کو موٹا پڑھنا ہے، تم المقابر را کو موٹا پڑھنا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر،
کلا سوف تعلمون، سین سیٹی کے بعد تعلمون ان کو گلے کے درمیان سے نکالنا ہے. ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، عین گلے کے درمیان سے، یقین قاف کو موٹا پڑھنا ہے. لترون الجحیم، را کو موٹا نون میں غنہ کرنا ہے. جحیم ہا کو بریک کرنا ہے. ثم لترونها عین الیقین، ثم پہ غنہ ہوگا میم پہ، لترون را کو موٹا پڑھنا ہے، نون میں غنہ ہوگا، ہا کو گلے کے درمیان سے نکالنا ہے. عین الیقین قاف کو موٹا پڑھنا ہے. ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، ثم میم پہ غنہ کرنا ہے. لتسألن سین بریک بیٹی اس سیٹی کے بعد، الن نون پہ غنہ کرنا ہے. یومئذ زا نرمی والی، عن النعیم نین پہ غنہ کرنا ہے. دوبارہ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم.